بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اعراب جمع المذکر السالم، کہ جمع مذکر سالم کا اعراب۔ جیسا کہ ہم نے مثنی کا اعراب پڑھا، اسی طرح جمع کا بھی پڑھیں گے۔ پہلے اسباق میں ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ پڑھا تھا، آج تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور مثالوں کو سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کا اعراب۔ آپ حضرات نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم کو اور جمع تکسیر کو، تو انشاءاللہ اس کو ہم لے لیں گے۔ اس کے بعد جمع مؤنث سالم کا بھی آئے گا، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ الامثلہ: ربح الفلاحون، ربح کمانا، فلاحون کسان لوگ، یعنی بہت سارے کسانوں نے بہت کمائی کی۔ ربح کمایا، الفلاحون کسانوں نے۔ نجح المجتہدون کامیاب ہو گئے محنتی لوگ، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد تو ہوتا ہے مجتہدن اور تثنیہ مجتہدانی، جمع مجتہدون۔ حضر المسافرون بہت سارے مسافر حاضر ہو گئے۔ تعب اللاعبون بہت سارے کھیلنے والے تھک گئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی اسم فاعل ظاہر ہوگا اور فعل مقدم ہوگا، اذا قدم الفعل على الفاعل وحد، جب کبھی بھی فعل فاعل پر مقدم ہوگا تو وہ مفرد ہی رہے گا، موحد یعنی مفرد ہی رہے گا۔ جیسا کہ ربح فلاح، ربح فلاحانی، ربح فلاحون۔ سابقہ لیکچر میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، تاکہ ہم اس چیزوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں تو اس کو ہم ابھی سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ، پھر آسانی ہوگی۔ نکرم ہم اکرام کرتے ہیں، فعل فاعل، الفلاحین مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ ہم اکرام کرتے ہیں فلاحین کسانوں کی۔ نحب المجتہدین ہم محنتی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ نودع المسافرین ہم وداع کہتے ہیں، الوداع کہتے ہیں یا ان کو چھوڑ آتے ہیں، مسافرین مسافروں کو۔ نشجع ہم ترغیب دیتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں، اللاعبین کھیلنے والوں کو۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ حضرات کہ یہ فعل اور فاعل ہے، اور یہاں پر فعل فاعل اور مفعول ہے، اور ان تمام مثالوں میں بھی یہی ہے۔ نرجو فعل فاعل ہے، الخیر مفعول ہے، للفلاحین یہ جار مجرور متعلق، ٹھیک ہے، یعنی شبہ الجملہ۔ آپ حضرات انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے۔ نرجو الخیر ہم بھلائی کی امید کرتے ہیں یا ہم خیر کو طلب کرتے ہیں، للفلاحین کسانوں کے لیے، یعنی ہم کسانوں کے لیے بھلائی کے خواہاں ہیں۔ نرجو امید کرتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ نثنی ہم ثنا بیان کرتے ہیں یا ہم تعریف کرتے ہیں، علی المجتہدین محنت کش لوگوں کی۔ نسلم علی المسافرین مسافروں پر ہم سلام کرتے ہیں۔ ننظر الی اللاعبین اور ہم کھلاڑیوں کو، کھیلنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم لے لیں گے جس طرح ہم نے تثنیہ کی مثالوں میں کہا تھا کہ یا ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے حالت نصبی میں، اسی طرح یا ساکن ما قبل مفتوح ہوتا ہے حالت جری میں۔ تو یہاں پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ جمع مذکر سالم میں حالت نصبی میں یا ساکن ما قبلہ مکسور، اور یہاں پر یا ساکن ما قبلہ مکسور، وہاں پر یا ساکن ما قبلہ مفتوح تثنیہ میں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، البتہ ہم بحث سے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث: انظر الى الکلمات الاخیرۃ فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں آخری کلمات، جو اخیر میں کلمات ہیں ان پر نظر ڈالیے، ان کو دیکھیے۔ تجد آپ پائیں گے کل منہا جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم ہے، اور آپ کو میں نے فرق بتایا تھا مذکر سالم اور جمع تکسیر میں، کہ جب کبھی بھی جمع مذکر سالم میں مفرد کی حالت برقرار ہو، جیسا کہ لاعبن، لاعبن جو شکل مفرد میں تھی، لاعبین، لاعبون، وہ جمع میں بھی ہے
تو اسی لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں. وتجدها في القسم الاول مرفوعة، پہلی قسم کی مثالوں میں یہ تمام کلمات مرفوعہ ہیں. لأن كل منها يقع فاعلا، کیونکہ تمام کے تمام کلمات فاعل واقع ہو رہے ہیں ترکیب میں. ذهب تعب فعل، اللاعبون اس کا فاعل ہے. تو جب یہ فاعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. تو مرفوع اسی طرح ہوگا واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ، اور واو علامت الرفع ہے. جس طرح تثنیہ میں الف علامت الرفع تھا. دیکھو تعبا اللاعبانی، تو اللاعبانی فاعل مرفوع وعلامت رفعه الالف، لیکن یہاں جمع ہے تو علامت رفعه الواو ہوگا. ٹھیک ہے. وفي القسم الثاني منصوبہ، دوسری مثالوں میں یہ تمام کلمات جمع مذکر سالم حالت نصبی میں ہے، منصوبہ ہیں. لأن كل منها يقع مفعول، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. وفي القسم الثالث مجرورہ، لأن كل منها مسبوق بحرف جر، وہاں حرف جر ہے لاعبین سے پہلے. ٹھیک ہے. وإذا بحثنا عن علامات الرفع والنصب والجر فيها لم نجد للعلامات الأصلية أثرا، اصلی علامات تو یہاں پر نہیں ہیں. اور اصلی علامات کیا ہیں؟ میں نے بتایا تھا رفع نصب جر، یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ. زیدن میں آپ دیکھ رہے ہیں زیدن تنوین ہے یعنی پیش ہے. ٹھیک ہے. اور زیدن اور زیدن، تو یہ اصلی جو علامات ہیں وہ موجود نہیں. ولكن نجد ان كل كلمة من هذه الكلمات، ہم ان کلمات میں دیکھیں تنتہی بزیادت فی آخرها، آخر میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لاعبن سے لاعبون، ٹھیک ہے. مجتہدون سے مجتہدون. اسی طرح دیگر مثالوں کو آپ دیکھ لیں. وَأَنَّهَا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ تَنْتَهِي بِوَاوٍ وَنُونٍ، کہ مجتہدون واو نون ہے، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زیادتی ہے. وفی حالت النصب والجر تنتہی بیاء ونون، یا اور نون کے اضافے کے ساتھ مفرد میں زیادتی ہوئی. ومن ذلك نحكم، ہم حکم لگائیں گے ان الواو فی علامت الاعراب فی حالت الرفع، کہ واو ضمے کا نائب ہے. جیسے کہ مجتہدون میں ضمہ ہے تو مجتہدون میں واو آ گیا تو نائب عن الضمتی، فعلامت الاعراب الواو فی حالت الرفع، وعلامت الاعراب فی حالت النصب والجر الیا، یا ساکن ما قبلہ مکسور، تثنیہ کے خلاف. القاعدہ جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم یرفع حالت رفعی میں بالواو، واو کے ساتھ ہوگا. وینصب حالت نصبی میں، ویجر حالت جری میں بالیا، یا کے ساتھ ہوگا. لیکن یہاں پر میں نے مزید وضاحت کر دی یا ساکن ما قبلہ مکسور کے ساتھ ہوگا، جبکہ تثنیہ میں یا ساکن ما قبلہ مفتوح کے ساتھ. اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم فرق کر سکتے ہیں ما بین المثنى والجمع. اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر کہیں نشجع اللاعبین، لاعبین کی شکل تو تبدیل نہیں ہوئی، البتہ پتہ چلا کہ یا ساکن ما قبلہ مفتوح ہے. تو دیکھیں یہاں پر نشجع اللاعبین، تو لاعبین اگر اس طرح ہوگا یا ساکن ما قبلہ مکسور، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع کا یعنی کلمہ جمع مذکر سالم ہے. اگر لاعبین پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تثنیہ ہے، یہ جمع نہیں ہے. میرے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آئیے پہلی تمرین کی طرف. عین تعین کیجئے جمع المذکر السالم المرفوع والمنصوب والمجرور فی العبارات الاتیہ. جمع مذکر سالم مرفوع دکھا دے، منصوب دکھا دے اور مجرور دکھا دے. وبین السبب، سبب بھی بیان کریں. وعلامت الاعراب، اور علامت الاعراب کیا آپ شمار کرتے ہیں. یبتہج المصریون، مصری لوگ یعنی باشندے، مصری باشندے خوش ہوتے ہیں. لارتفاع اثمان القطن، جب روئی کے ریٹ بڑھ گئے. ٹھیک ہے. ارتفاع الثمن یعنی اثمان، جب روئی کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ خوش ہو گئے کیونکہ ان کو فائدہ زیادہ ہوگا. اب یہاں پر آپ کو کیا نظر آیا؟ المصریون، اصل میں مصریون، مصریانی، مصریون، تو جب مذکر سالم ہے تو ہم کہیں گے یبتہج فعل ہے، المصریون فاعل مرفوع وعلامت رفعه الواو. ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے چلیں. لم یعفو الاستاذ، استاد نے معافی نہیں کی. عن التلامیذ، اپنے طلبہ کو، شاگرد کو معافی نہیں کی. المقصرین، جنہوں نے یعنی کمی کی تھی واجبات میں، جنہوں نے کام مکمل نہیں کیا تھا. المقصرین یعنی جو حق ادا نہیں کرتے اور کمی کرتے ہیں چیزوں میں، کام مکمل نہیں کرتے. تو مقصرین آپ دیکھ لیں. التلامیذ مجرور ہے تو یہ موصوف ہو گیا، المقصرین اس کی صفت ہے.
تو عن داخل ہوا اس پر، تو یہ حالت جری میں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جمع مذکر سالم حالت جری میں یا ساکن ما قبلہ مکسور کے ساتھ ہوگا، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ایک مثال اور لے لیتے ہیں، یفوزو کامیاب ہو جائیں گے، الرجال العاملون، الرجال موصوف ہے اور العاملون اس کی صفت ہے، لیکن الرجال فاعل مرفوع و موصوف، العاملون اس کی صفت ہے۔ جس طرح موصوف صفت میں متابعت ہوتی ہے، یعنی اعراب کے اعتبار سے، جمع مفرد مؤنث کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، تو یہاں پر واو ہے، دیکھو عاملون صفت الرجال مرفوع وعلامت رفعه الواو، ٹھیک ہے۔ التمرین السادس کو لے لیتے ہیں، النموذج مثال، السائحون کثیرون، السائحون کثیرون مطلب سیاحت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، السائحون مبتدا ہے، کثیرون اس کی خبر ہے۔ سائحون مبتدا مرفوع بالواو، کیوں؟ السائحون بھی جمع ہے اور اس کی جو ہے نا مرفوع بالواو اس لیے ہے لأنہ جمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوگا۔ کثیرون خبر مرفوع بالواو لأنہ جمع مذکر سالم، مذکر سالم کیوں کہ کثیر مفرد ہے، کثیرون اضافے کے ساتھ، اور اضافہ اخیر میں ہوا، درمیان میں کسر نہیں ہے، یہ کثیر کا جو کلمہ ٹوٹا نہیں۔ اسی طرح سائحون میں سائح نہیں ٹوٹا، سائحون سائحانی سائحون۔ یرضی اللہ عن المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ یرضی فعل مضارع مرفوع بضم مقدر علی الالف، ہم نے کہا تھا منع من ظہورها التعذر کہ الف پر حرکات نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہوگا جب ہم نے اعراب پڑھا تھا۔ تو فعل مضارع مرفوع بضم مقدر علی الالف، اللہ فاعل مرفوع بالضمہ، عن حرف جر مبنی علی السکون، المحسنین، اب جو محسنین پر جر داخل ہوا تو اس کو مجرور بنا دیا، تو مجرور بعن وعلامت جرہ الياء لأنہ جمع مذکر سالم، لیکن یا ساکن ما قبلہ مکسور اس قید کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم کہیں گے یا ساکن تو وہ تو پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں عن المحسنین، عن المحسنین، دو احسان کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گئے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔